کم سماج کے ڈر سے تراویح کی نماز پڑھنا ہے، جمعہ میں اور پہلے جانا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ورنہ سماج ہم کو کیا کہے گا، نہیں روزے میں بھی رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا. تو ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں، ہے نا سماج کا ایک طبقہ. گھبراہٹ ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، وہ طبقہ جنہیں پردہ گرا کر کے ہوٹلوں میں کھانا پڑے گا، وہی طبقہ ان کو بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آ رہا ہے اب ہمارا کھانا پینا پان ساری بیڑی سگریٹ جو سڑکوں پر عام طور پہ کھاتے تھے، کرنا تو ہے، روزہ تو رکھنا نہیں لیکن چپکے سے کرنا پڑے گا. تیسرے اہل ایمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی شعار بندے ہیں، جنہیں نیکیوں کی تلاش ہے، جنہیں اللہ کے خیر کی بھوک ہے، جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جو اپنے ذخیرے اعمال کو، نام اعمال کو، ذخیرے آخرت کو اور اس بیلنس کو بہت بڑا بنانا چاہتے ہیں کہ میری آخرت کی زندگی سمجھ جائے، بن جائے، اور یہی دنیا کی زندگی کے اعمال و افعال ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے. وہ اللہ والے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، نیکیوں کا سیزن آ گیا نا. جیسے دھندا کاروبار میں ہر ایک سیزن ہوتا ہے، ایسے اہل ایمان کا یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا. تو سیزن آنے پہ آدمی خوشی کا اظہار کرتا کہ نہیں کرتا کہ اب عام دنوں سے زیادہ کمائی ہونے والی ہے. تو یہ اللہ والے اس مقدس مہینے کی آمد پر خوشی کا، فرحت کا، انبساط کا، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی ظواہر سے، اپنے تمام چیزوں سے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کا یہ مقدس مہینہ انہیں خوشی اور مسرت لے کر کے آیا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کے آنے پہ گھٹن نہ محسوس کریں، بے چینی اپنے دلوں کے اندر نہ محسوس کریں، بوجھ نہ سمجھیں، اور خوب دلچسپی کے ساتھ، فرحت و مسرت کے ساتھ اس کی تیاری کریں. پھر اسی طریقے سے میرے بھائیو 2-3 نکات کی شکل میں تو خوشی ہونی چاہیے. العزم و تخطیط، عزم کرنا، پلاننگ کرنا. سیزن آتا ہے کاروبار کا تو کیا کرتے ہیں، پہلے سے تیاری شروع کر دیتے کہ کیسے مال لانا ہے، کس وقت بیچنا ہے، کس وقت سیٹنگ کرنی ہے، کیسے گراہک کو کیا کرنا ہے. ایسے پورا ایک منصوبہ بن جانا چاہیے، کیونکہ ایک ایک منٹ اس مقدس مہینے کا بہت زیادہ بیش قیمتی ہے، بہت عظیم ہے، اور اس کا ایک ایک منٹ لایانی چیزوں میں ضائع کر دینا یہ ہماری ہرما نصیبی اور بد نصیبی ہے. اس لیے اس کے 30 دن کے 30 ایام کے 24 گھنٹے کے ایک ایک منٹ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمیں نمازیں کیسی پڑھنے ہیں، تہجد کیسے پڑھنا ہے، کون سا وقت عبادت میں گزارنا ہے، کون سا وقت کاروبار کرنا ہے، اور کتنے بار ہمیں قرآن کریم ختم کرنا ہے. یہ ایک عزم ہونا چاہیے، ایک عزم مصمم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے، اور پلاننگ بنا کر کے منصوبہ بندی ہونی چاہیے اس پورے مہینے کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کی، کہ اس کا ایک منٹ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. یہ مومنوں کی زندگی ہے، یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. وہ پلاننگ کرے رمضان کے آنے سے پہلے کہ ہم کو یوں ہی نہیں لایانی اور بے مطلب چیزوں میں گزار دیتا. اسی طریقے سے یہ بھی پلاننگ کریں کہ ہم اس کے ایام کہ ایک ایک لمحے کو صحیح سے استعمال کریں گے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے میرے پاس. تیسری چیز، اور اس کے علاوہ جو استقبال میں حوالے سے ہے، العلم والفقہ. بہت سارے لوگ نمازوں کا طریقہ نہیں جانتے. میری مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، وضو کا طریقہ نہیں ہے، اس کا صحیح علم نہیں ہے، نماز کے بنیادی ارکان کی ادائیگی کے حوالے سے صحیح شعور نہیں ہے، جو اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں اور اپنے قیام رکوع سجدے کے حوالے سے سنجیدہ اور فکر مند نہیں ہے. معاف فرمائیے. آج بھی آپ وضو خانے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، وضو کرتے ہوئے تو 5 لوگ آپ کو گردن پہ مسا کرتے ہوئے مل جائیں گے. یہ کیا ہے؟ 50 سال کی عمر کا آدمی، دین کا شعور نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی فقہ نہیں ہے. تو عبادتوں میں اولین مطلوب یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے سے پہلے وضو جو ہے
نیکی ہے وہ کرنے سے پہلے, قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے, دیگر عبادتیں انجام دینے سے پہلے یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے احکام اور مسائل کو سیکھے, جانے. بہت سارے وسائل ہیں آج کے زمانے میں, اہل علم سے رجوع کرے, تقریریں سنیں, خطابات سنیں, علماء سے رابطہ کریں اور اسی طریقے سے کتابیں پڑھیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو علم کے حصول میں اللہ رب العالمین کا مطلوب عمل سے پہلے علم ہے, اس عمل کے بارے میں دینی سمجھ اور شعور ہے. یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے. تو اس لیے رمضان کے احکام کو جاننا, کتنے لوگ ہیں حج کرنے چلے جاتے وہ حج کے احکام نہیں جانتے, روزے میں نواقص کیا ہے ہمارے لیے وہ نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے, نہیں جانیں گے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے صیام کے احکام, قیام اللیل کے احکام, رات کے جاگنے کے احکام, مسجد کے احکام, نمازوں کے احکام, قرآن کی تلاوت کے مسائل, یہ سیکھنا ہمارا رمضان سے پہلے ضروری ہے. یہ استقبال کا حصہ ہے. علماء سے پوچھ سکتے ہیں, خود سیکھ سکتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم جب عمل کریں اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتانے کی دعوت بھی, تبلیغ بھی, اصلاح بھی, تربیت بھی, یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی تقاضا اور ایک بنیادی عظیم عمل ہے. ہم عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کا بھی منصوبہ بنائیں اور یہ بھی ہماری پلاننگ میں ہونا چاہیے. اور گناہوں کو چھوڑ کر کے نئی زندگی, نئے صفحات اور نئے عمل کے ساتھ, نئے منصوبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے کا, اس کے شایان شان, اس کے حسب مقام, اس کے جو عظمت, اس کی جو عظمت ہے, اس کا جو مقام اور مرتبہ اور اس کی جو منزلت ہے, اللہ نے جو عظیم مہمان کی شکل میں ہمیں پانے کی جو سعادت نصیب فرمائی ہے, جس کے ہم قریب ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں میں نے ذکر کی ان پر عمل کرنے کی, اس کے استقبال کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام امت اسلام کو, ہم تمام مسلمان بھائیوں کو, ہماری ماں اور بہنوں کو اس مقدس مبارک اور عظیم الشان اور عظیم المرتبت مہینے کے شایان شان اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مقدس مہینے کو ہم کو آپ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے ایاموں, ساعت, اس کی گھڑیوں, اس کے دنوں کو, ایک ایک لمحے, ایک ایک ساتھ, ایک ایک منٹ کو اپنی بندگی, اپنی مرضی, اپنی عبادت, اپنی ریاضت اور اپنی خوشنودی کے مرضی کے کاموں میں اللہ گزارنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو خوشی اور مسرت کے ساتھ اس مہینے کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے متعلق احکام اور مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے کے ایام کے حوالے سے منصوبہ بندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور ہے, مقہور ہے, اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ رہنے اور جینے اور اپنے دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, موت آئے تو ایمان اور توحید اور اسلام پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.